جی معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو ادب لیکچرز، اور آج ہم شوکت صدیقی کے ایک بڑے ہی مشہور اور ان کے نمائندہ ناول خدا کی بستی کے فن اور فکر کا ایک مختصر سا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستو، شوکت صدیقی جب اس بہترین اور شاہکار ناول کو لکھ رہے تھے تو علامہ اقبال کا یہ مصرع جو تھا ان کی نظر سے گزرا کہ دیار مغرب میں رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ تو شوکت صدیقی اس ناول کا نام خدا کی بستی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ناول پاکستان کے بارے میں ہے اور پاکستان خدا، اسلام اور مسلمانوں کے نام پر قائم کیا گیا ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے خدا کی بستی کا نام جو ہے وہ رکھ دیا گیا۔ اگر ناول کے موضوع کی بات کریں تو قیام پاکستان کے فوراً بعد لوگوں کو درپیش مسائل اور تلخ حقائق کو اس ناول میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ طبقاتی اور سماجی کشمکش اور اس کے بے رحم اثرات کو اپنے مشاہدے، تخیل اور تصور حیات کے بلبوتے پر انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ زندگی کے عام مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ ناول اگرچہ ہمارے دور کی منظر کشی کرتا ہے، ہمارا چہرہ سماجی، معاشرتی اور طبقاتی کشمکش اس ناول میں نظر آتی ہے۔ ناول 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ 10 فصلوں پر مشتمل کہانی کو ترتیب سے سمیٹ کر عمدہ پلاٹ تشکیل دیا گیا ہے، اور ناول کی زبان بڑی سادہ، فطری اور روزمرہ کے عین مطابق ہے۔ شفیق الرحمان اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے اردو ناول میں تکنیک کے تجربات میں ناول خدا کی بستی کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی بستی کی زبان روزمرہ زندگی کی عام فہم زبان ہے۔ کہانی میں چونکہ نچلے اور پسے ہوئے طبقے کے کردار زیادہ ہیں، اس لیے زبان کو بہت مہارت اور خوبی سے برتا گیا ہے۔ اس ناول کی زبان و بیان کی اکثر ناقدین ادب نے جو ہے وہ تعریف کی ہے کہ اس میں عام روزمرہ اور عام زندگی کے اندر جو بولی جانے والی زبان ہے، اس کو اس ناول میں جو ہے وہ شوکت صدیقی نے بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اور پروفیسر سحر انصاری جو ہیں وہ اس ناول کے اندر جو زبان و بیان استعمال کی گئی ہے اس کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، شوکت صدیقی نے سماجی لسانیات کے مختلف حقیقی گوشوں کو عملی اور حقیقی زندگی کے تناظر میں دیکھا اور قبول کیا ہے۔ ناول میں ادبی حسن کی اگرچہ کمی ہے، کیونکہ بیشتر کردار جرائم پیشہ اور نچلے طبقے سے متعلق ہیں، اس لیے بے ساختہ عوامی بولی اور لب و لہجہ پورے ناول میں ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ چند اقتباس جو ہیں وہ سماعت کیجیے۔ استاد تو وہی ہے، سالہ شہر بھر میں رہ گیا ہے اور خواہ فنٹی مارتا پھرتا ہے۔ یار انسانوں کا تو ساتھ چھوٹ گیا، اب جانوروں سے بھی دوستی نہ کروں۔ یار تو نے ناحق روک لیا، مر جاتا تو اچھا تھا، میرے مرنے سے کسی کو دکھ نہ ہوتا، کوئی نہ روتا۔ تلخ معاشرتی حقائق کی عکاسی کے باوجود ناول کا اسلوب دھیما اور نرم ہے۔ ناول میں زندگی اپنی تمام تر تلخیوں کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ہر طبقے کی جیتی جاگتی تصویر اس ناول میں موجود ہے۔ رشوت خوری، زر پرستی، مکاری، خود غرضی، جسمانی ہوس، بے روزگاری، غربت، بھوک، افلاس، تعلیم یافتہ بے روزگار لوگ، غرض، زندگی کی ہر سیاہ تصویر اس ناول میں ہمیں نظر آتی ہے۔ ناول میں 3 کہانیاں متوازی چلتی ہیں اور کہانی مکمل ربط کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، ارتقائی مراحل طے کرتی ہے اور تینوں کہانیاں مرکزی کہانی سے جڑ جاتی ہیں۔ پہلی کہانی نو عمر راجہ اور نوشا جیسے لڑکوں کی ہے۔ وہ کم عمری میں ہی کام پر لگ جاتے ہیں، غیر اخلاقی ماحول سے متاثر ہو کر چور، ڈاکو، قاتل تک بن جاتے ہیں۔ کچھ لڑکے گھر سے بھاگ بھی جاتے ہیں، اور نیاز جو ہے وہ نوشا کی ماں سے شادی کر لیتا ہے اور اسے زہر دے دیتا ہے، اور پھر اس کے قتل کے بعد نیاز نوشا کی ماں کو قتل بھی کرتا ہے اور پھر اس کے بیمے کی رقم وصول بھی کرتا ہے، اور پھر نوشا کی بہن سلطانہ کے ساتھ بھی وہ ناجائز طور پر زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اور آخرکار نوشا کے ہاتھوں نیاز جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ دوسری کہانی نیاز کی ہے، جو کہ چوری چکاری کا مال خریدتا ہے، فروخت کرتا ہے، اور بالآخر وہ بھی اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تیسری کہانی سکائی لارک تنظیم کی ہے، جو پڑھے لکھے، درد دل رکھنے والے اور اصلاح کا جذبہ رکھنے والے لوگ ہیں، مگر خان بہادر، فرزند علی جیسے لوگ اس تنظیم کی راہ میں حائل ہوتے ہیں۔ کہانی کا بیانیہ بڑا وسیع اور واقعات میں پھیلاؤ اور تنوع ہے۔
نون میم راشد کے بقول خدا کی بستی بظاہر جرم اور تشدد کی کہانی ہے، کیونکہ جرائم اور تشدد کے واقعات سے یہ ناول اٹا پڑا ہے۔ ناول میں قیام پاکستان کے بعد تشکیل پانے والے معاشرے کے تلخ حقائق کو عیاں کیا گیا ہے۔ اس معاشرے میں بعض لوگ قتل کر کے جیل جا رہے ہوتے ہیں، کوئی کوڑھی بن کر موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کوئی کیڑے مکوڑوں کی سی زندگی بسر کر رہا ہے، تو کوئی رکشہ چلا رہا ہے اور کوئی بھیک مانگ رہا ہے۔ اور یہی سارا جو موضوع ہے وہ اس ناول خدا کی بستی کا موضوع ہے۔ شوکت صدیقی زندگی کو یاسیت اور المیوں سے بھرپور ایک چیز سمجھتے ہیں، یعنی زندگی میں خوشیاں جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، زندگی غموں، دکھوں، یاسیت اور المیوں کا نام ہے۔ تو یہ المیہ اور یاسیت ناول کے اختتام پر اس وقت عروج پر ہوتے ہیں جب نوشہ نیاز کے قتل کے جرم میں 14 سال قید کی سزا پاتا ہے، اور جب نوشہ یہ کہتا ہے کہ اس زندگی سے موت بہتر تھی، وہ موت چاہتا تھا، تو قاری نوشہ کے مستقبل سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ناول نگار نے بڑی چابک دستی سے زندگی کی حقیقتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ ناول کی فضا رومانوی اور طلسماتی نہیں بلکہ حقیقی فضا ہے۔ ہمیں وہ سب دکھائی دیتا ہے جو آج بھی ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ شکریہ۔